इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं अपने पाकिस्तानियों से जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि पहले सब तैयार थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो। नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियाँ डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, और हमें बार बार चैलेंज किया जा रहा था। तो जब हमने असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो अदम एतमाद आ गई कि एतमाद की भी वोट लो और अदम एतमाद की भी वोट लो। तो मैं आज अपनी कौम के सामने तो दो तीन चीज़ें इस बड़े अहम मौके पे, यानी मैं समझता हूं कि मेरा मुल्क जिधर आज खड़ा है, मैं नहीं समझता कि मेरी अपनी 70 साल की ज़िंदगी में इस तरह के मैंने अपनी कौम को एक अंधेरे की तरफ इस तरह जाते हुए देखा जो आज है। तो मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि क्यों एक सिटिंग गवर्नमेंट, हमारी तकरीबन 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, पंजाब और पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो क्यों हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को गिराना चाहते हैं? कौन सी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है जो कि अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करना चाहती है? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये हम अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं? हमें तो फायदा है। जब हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं और 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि देखें, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है। मैं हर उस पाकिस्तानी से आज बात कर रहा हूं जिसने अपने पैसे डॉलर्स बाहर भिजवाए नहीं हुए, जिसके बाहर बड़े बड़े महल्लात और बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, जिसने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर नहीं भिजवाया। मैं उस पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान के साथ ऊपर जाना है और पाकिस्तान के साथ ही नीचे आना है। मैं उनसे आज बात कर रहा हूं कि देखें, जो एक आदमी के फैसले 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई। मैं याद कराना चाहता हूं सारी अपनी कौम को कि आप किसी भी गूगल कर लें, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे देख लें, कोई भी देख लें कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। 5.6% और 6% तीसरे साल 5.7 और चौथे साल 6%। ये स्वाय मार्शल लॉ के जमाने में, जबकि अमेरिकी डॉलर आ रहा था क्योंकि हम उनके हिमायती थे, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। और उसने जो फैसला किया, आज ये कौम 8 महीने के बाद, हम आज उधर खड़े हैं जिधर आप किसी शोबे से, तबके से पूछ ले, बिजनेसमैन से पूछ ले, ताजरों से पूछ ले, एक्सपोर्टर से पूछ ले, किसानों से पूछ ले, मजदूरों से पूछे, तनख्वाहदार लोगों से पूछ ले, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ ले कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है।
ہاں میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا، کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں۔ میں نے اس طرح، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا، کوئی ملک دشمن ہوں۔ اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی۔ واضح ہو گیا کہ قوم ساری، جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی، ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ساری قوم پیغام دے رہی تھی، اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے، آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر، جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں، یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے، میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے دور میں ریکارڈ تھی۔ پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں۔ پاکستان کی انڈسٹری، اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی، اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی۔ اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے، اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں۔ اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے، تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ آج ہماری انڈسٹری زیرو سے نیچے چلی گئی ہے، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں، لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ آج ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹس روکی ہوئی ہیں، اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں۔
7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीने में। जबल अली के मैनेजर बता रहे थे कि 7 महीने में जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है जबल अली की इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो 10 साल में नहीं की। लोगों को उम्मीद खत्म हो रही है पाकिस्तान में, और ये सबसे खतरनाक चीज है। एक जब कौम में उम्मीद खत्म हो जाए तो वो फिर फटती है कौम। और ये क्योंकि सारे तो नहीं बाहर जा सकते, तो मुझे जो इस वक्त मैं अपनी सारी जो फिर से मैं बात करता हूं, मैं सारे इदारों से बात कर रहा हूं, हर तबके से बात कर रहा हूं, मुझे जो इस वक्त कहना है वो ये कि देखें, आज एक चीज नहीं है जो पाकिस्तान की इन 8 महीनों में बेहतर हुई, जो एक आदमी का फैसला था। एक चीज बेहतर नहीं हुई। आज जरा देखें दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखें। हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, हमने बाड़ लगा दी थी अफगानिस्तान में जो उधर से दहशतगर्दी होती थी। फिर जब गवर्नमेंट बदली तो हमारी नई हुकूमत से सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे अफगानिस्तान में। आपको पता है कि जितनी इवैक्यूएशन जो अफगानिस्तान से हुई वो पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, हमने हमारी वजह से कई लाखों लोग अफगानिस्तान से इवैक्यूएट होकर गए। मुझे दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स ने, यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स ने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हमने पाकिस्तान ने उनकी मदद की अफगानिस्तान से लोग निकालने के लिए। हम वो गवर्नमेंट थी जो सबसे करीब थे अफगानिस्तान से। जो मौका हमें मिला कि जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आती थी, क्योंकि अब एक ऐसी हुकूमत आ गई जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम रोक सकते थे। आज क्या है? आज दहशतगर्दी जो बढ़ती जा रही है, पहले मलाकंड के अंदर, वजीरिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे, फिर ये जो बन्नू में हुआ है। और मैं आज अपनी सारी कौम की तरफ से ज़रार कंपनी के कमांडोज को सलाम पेश करता हूं कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की हमारी हिफाजत करने के लिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूं कि किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। मुझे बताया उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं और अभी तक अफगानिस्तान नहीं गया। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक हो, ताकि ये जो अब मसले मसाइल आ रहे हैं, हमारी दहशतगर्दी है, जितने हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे उतनी बेहतर चांस है कि हम दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लें। लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अरबों रुपया हमने जो खर्च करके बाड़ बनाई थी, जो फेंस बनाया था बॉर्डर के ऊपर, वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आ रही हैं कि वो बाड़ ही उखेड़ी जा रही है। तो किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? और दूसरी चीज, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हमारे पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है सबसे बड़ा मसला? एक दफा हमारी तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, मुल्क को आजाद करने के लिए। फिर एक दफा और एक अवाम खड़ी हुई थी रोटी कपड़ा मकान पे, कि अवाम का पहली दफा किसी ने नाम लिया था कि हां अवाम के भी मसले मसाइल है, नहीं तो अमीर अमीर होता जा रहा था। तो ये खौफ था कि आम लोगों के पास फर्क बढ़ता जा रहा है अमीर गरीब में। आज एक ही मसला है पाकिस्तान का, और वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। ये जंग जब तक हम अब ये जंग नहीं लड़ेंगे, और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, जब तक हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, हमारे मुल्क का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एक चैलेंज दे दिया है कि अगर तुम्हें पाकिस्तानियों अपने आप को बचाना है तो इंसाफ कायम करो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ का मतलब यह है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। मैं जो बार बार हदीस आपको बताता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर अगर चोरी करे और उसे ना पकड़ो और कमजोर को जेल में डालो, चोर को, वो कौम तबाह हो जाती है।
ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے۔ آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی، ایک معتبر، ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا، اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے، اور پھر اس کو جو ننگا کیا، پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی، ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے؟ یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے؟ کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا، پیسے تو دیے نہیں ان کو۔ ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے، ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا۔ تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی، اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں۔ کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے۔ انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے۔ ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے۔ پہلے چوری کرو، پھر اس چوری کو بچاؤ۔ پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ۔ انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے۔ آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا، ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے۔ نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے۔ اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے، سارے چاہے وہ اکانومسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پروفیشنلز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔
اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے، میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر. تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے، اس دلدل میں سے صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد.